مذہب اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی، طہارت اور صفائی کا بہت اہتمام سے حکم دیتا ہے۔ پوری بنی نوع انسانیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے اللہ رب کریم نے طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طہارت، صفائی اور پاکیزگی کی افادیت، اس کی اہمیت کو سمجھایا بھی اور بتایا بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا۔ پوری بنی نوع انسانیت کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کے اہتمام کے تعلق سے آگاہ فرمایا، توجہ دلائی۔ اللہ رب کریم کی پسندیدگی کا آپ نے اعلان کیا۔ اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے طہارت و پاکیزگی کے تعلق سے، آپ نے اس کا مطلب سمجھایا۔ اس طریقے سے مذہب اسلام میں پاکیزگی، طہارت اور صفائی کا جو اہتمام ہے اور اہتمام سے اس کا کتاب و سنت میں حکم ملتا ہے، اگر اس پر توجہ دی جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے تو ہر فرد، ہر شخص ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاکیزہ بن جائے، کہ وہ جہاں رہتا ہے رہنے کی جگہ، سونے کی جگہ، حتیٰ کہ بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی، آس پاس کے ماحول، محلہ پڑوس، بستی، سوسائٹی، پورا معاشرہ پاکیزہ اور طہارت کا مرکز بن جائے اگر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب کریم نے بھی قرآن کریم میں پاک صاف رہنے والوں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے والوں کے تعلق سے محبت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو طہارت، صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم اس انداز میں دی تھی اور انہیں ایسا تیار کیا تھا کہ صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ توجہ دیتے تھے طہارت اور پاکیزگی اور صفائی پر۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں حضرت طلحہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے بیان کیا کہ مذکورہ بلا آیت، صحابہ کرام کے سلسلے میں ایک آیت کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گروہ انصار کی جماعت سے مخاطب ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت انصار سے پوچھا کہ تمہاری طہارت اور پاکیزگی صفائی کیا ہے، جس کی تعریف رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کیا طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو انصار نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو جواب دیا، بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نماز کے لیے وضو کرتے اور ہم پانی سے استنجا کرتے اور جنابت سے غسل کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم اہتمام سے وضو کرتے، وضو کا اہتمام کرتے۔ ہم اگر ناپاک ہو جائیں، جنبی ہو جائیں تو جنابت کا غسل کرتے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، اور جب ہمیں استنجے کی حاجت ہوتی ہے تو ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔
تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی پاکیزگی تمہاری اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اسے لازم پکڑنا، یعنی مضبوطی سے اس پر جمے رہنا۔ تو طہارت و پاکیزگی اتنا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، طہارت و پاکیزگی اتنا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، اور اس کے اتنے سارے فوائد ہیں کہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اللہ رب کریم نے ان کی طہارت، صفائی اور پاکیزگی کے اہتمام کی وجہ سے۔ طہارت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، طہورا یطہر، باب کرومہ سے مصدر ہے، جس کے معنی طہارت یعنی پاکیزگی اور صفائی کے۔ فقہ میں حدث اور نجاست کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جن باتوں سے اللہ رب کریم نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے رک جانا، ان کاموں سے رک جانا، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی نافرمانی اور معصیت سے بچائے رکھنا۔ اسی طرح اللہ رب کریم نے جن جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کا اہتمام کرنا، یہ طہارت کہلاتی۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہوں، اس کا اہتمام کریں، جسم پاک ہو اس کا اہتمام کریں، بستر پاک ہو، گھر پاک ہو، روزی پاک ہو، روزی جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ پاک ہو۔ اسی طرح ظاہر کے تمام اشیاء، تمام چیزیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب پاک ہو، اور اسی طرح باطن میں بھی ہم پاک ہو۔ باطن میں کفر سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، اور گناہوں سے پاک ہوں، گندگی اور غلاظت سے پاک ہوں، جو اندر کی غلاظت اور گندگی ہوتی، فکروں کی گندگی، اس سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں کہ اللہ رب کریم کفر سے پاک ہوں، کہ اللہ رب کریم کو ایک مانے، توحید میں مضبوط رہیں، توحید و رسالت کے ہم پابند ہوں۔ جب ہم توحید کے پابند ہوں گے تو کفر کی غلاظت سے پاک ہوں گے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہی کارساز ہے ہمارا، وہی بندگی قابل ہے، وہی بناتا اور بگاڑتا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ ہم اس طرح کا عقیدہ رکھیں گے تو شرک کی غلاظت سے پاک ہوں گے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی کچھ دینے والا نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، سب اللہ ہے، سب اللہ کرنے والا ہے۔ تو شرک کی غلاظت سے بھی ہمیں پاک رہنا ہے، کفر کی گندگی سے بھی ہمیں پاک رہنا ہے۔ تو ہمیں ظاہری طور پر بھی طہارت چاہیے، باطن طور پر بھی ہمیں طہارت چاہیے۔ دونوں طرح کی طہارت مقصود ہے شریعت کو، اور دونوں طرح کی جب طہارت ہم طلب کرتے ہیں اور اس کے عادی بنتے ہیں اور ہم حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب کریم کو ہم محبوب ہو جاتے ہیں، اللہ رب کریم ہمیں پھر محبوب رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب کریم نے جو طہارت، جیسی طہارت ہم سے چاہیے، ہم اس طہارت کا پوری زندگی اہتمام کریں گے، چاہے وہ طہارت جسموں کی ہو، چاہے وہ طہارت کپڑوں کی ہو، بستروں کی، گھر مکان کی ہو، روزی روٹی کی ہو، وہ طہارت کفر و شرک کی گندگی اور غلاظت سے ہو، باطل سے ہو، جتنی بھی طہارت، جو بھی طہارت اللہ کو مقصود ہے، ظاہر کی اور باطن کی، ہر اعتبار سے انشاءاللہ ہم طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور نجاست اور گندگی اور غلاظت اور حدث چاہے جس انداز کی بھی ہو، ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کرنے کی نیت میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں۔ جب نیت کر لیں گے اہتمام کرنے کی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا، اور ہم بہترین طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ اور جب ہم دنیا سے جائیں گے اس حال میں کہ ہم بہترین طہارت کے پابند، پاکیزگی کے اہتمام کرنے والے، صفائی ستھرائی پر ڈٹے اور جمے رہنے والے بن کر رہیں گے انشاءاللہ، تو ہم اللہ کو بھی محبوب نظر ہوں گے، شریعت کے اصولوں کی بھی پابندی ہوتی رہے گی، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں رہتی زندگی تک ملنے والا ہے، اور آخرت میں ہمیں بہترین ذخیرے کے طور پر بھی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔